آیت نمبر 142 رکوع سے شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 142 رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَوَاعَدْنَا، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پوری کی ہم نے ب10 10 راتیں اور، فَتَمَّ، پس پورا ہو گیا، میقات ربہ، آپ کے رب کا میقات وقت، 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کے لیے، کہ میرے نیب ہو جاؤ، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرو، وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت پیروی کر، سبیل المفسدین، فسادی لوگوں کے راستے کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو عبور کیا، اور بنی اسرائیلیوں نے بھی، اور فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب جب بنی اسرائیلیوں کو خوف ختم ہوا، اطمینان اور سکون ملا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہمارے لیے کوئی ایک اللہ کی طرف سے ایک قانون نامہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا 30 راتوں کا۔ یہ وعدنا قرآن نے فرمایا، اور اس سے مطلب ہے دو طرفہ وعدہ۔ وعدنا یک طرفہ وعدہ، وعدنا دو طرفہ وعدہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیا۔ اللہ نے کیا دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا؟ اللہ نے وعدہ دیا کہ تو آئے گا کہ طور پہاڑ پہ 30 دنوں کا اعتکاف کرے گا، تو میرا وعدہ موسیٰ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو تورات دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ میں 30 راتوں کا اعتکاف پورا کروں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو وعدہ دیا، تو اللہ نے موسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو۔ ایک دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رہے کہ 30 لیلہ کہ جتنے بھی امتیں اور مذہب سماویہ گزرے ہیں، ان تمام کے تمام کا تاریخ کا حساب قمری ہوتا تھا، شمسی نہیں ہوتا تھا۔ اور قمری حساب جو ہے تاریخ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، تو قمری حساب سے، قمری اعتبار سے وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جتنے بھی یعنی روزہ ہے، عید ہے وغیرہ، ان سب کا نظام جو ہے وہ قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے اوقات وغیرہ جو ہیں وہ شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے لیلہ کا لفظ ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، تو پتہ چلا کہ جتنے بھی مذہب سماویہ تھے
उन तमाम के तमाम का सिलसिला जो है वो कमरी हिसाब के साथ था, शम्सी एतबार से नहीं था। एक दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा लिया और फिर मज़ीद 10 रातें और कर दी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह को मतलूब और मकसूद 40 ही रातें थीं, तो फिर अल्लाह इब्तिदान ही 40 रातों का कह देता कि मूसा 40 रातों का आपने एतिकाफ करना है। पहले 30 का कहा, फिर उसके बाद जो है वो 10 और बढ़ा दी तो 40 कर दी। तो पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो 40 का हुक्म दे देते। ये पहले 30 और फिर बाद में 10 बढ़ाने का मतलब क्या बना? इसमें मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ जवाब पेश किए हैं। तफसीरुल मानी में इसका एक जवाब ये लिखा है कि असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तदरीजी और एक आहिस्तगी काम के अंदर पैदा करना मतलूब था। तदरीजी आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्तगी जो है वो काम के अंदर पैदा करना मकसूद था कि जल्दी जो है वो अल्लाह को मतलूब नहीं है। हर काम के अंदर सोच समझ कर और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, तदरीजन तदरीजन आगे बढ़ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उजलतु मिनश शैतान, ये जल्दी जो होती है ये शैतान की तरफ से होती है और बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से होती है। तो चूंकि उजलत अल्लाह को पसंद नहीं है और अक्लन भी उजलत के अंदर इंसान बाद औकात ऐसा गलत फैसला कर बैठता है कि जिसको फिर कई अरसे तक जो है वो पछतावा और मुलामत होती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब आहिस्तगी और तदरीजी निज़ाम को चलाना था, तदरीज थी, आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को चलाना था। जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले 30 रातों का कहा और फिर उसके बाद जो है वो 10 रातें बढ़ा दी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में यह लिखा है कि असल में यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्काम और उलिल अम्र को समझाना चाहता है। हुक्काम और उलिल अम्र को समझाना चाहता है। और समझाना क्या है कि भाई जो भी किसी आदमी के ऊपर, मातहत के ऊपर किसी काम की ड्यूटी लगा दी जाए और वो काम वक्त मुकर्रर पे न कर सके, वो मातहत वक्त मुकर्रर पे वो काम न कर सके, तो अब हाकिम और उलिल अम्र को चाहिए कि उस काम की मुद्दत को बढ़ा दे, उस काम की मुद्दत को बढ़ा दे। तो यहाँ पे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 30 रातों का हुक्म दिया और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब था, मकसूद था, वो हासिल न हुआ तो अल्लाह ने 10 रातों को और बढ़ा दिया। तो ये हुक्काम और उलिल अम्र और बड़े लोगों को समझाना मकसूद है कि जब भी किसी के जिम्मा कोई काम लगाओ कि ये काम आपने इतने वक्त तक करना है, अब वो आदमी उतने वक्त तक नहीं कर पाता तो चाहिए कि उस काम का वक्त बढ़ा दिया जाए, काम का वक्त बढ़ा दिया जाए। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह निज़ाम किया। रही ये बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 रातों का कहा गया, तो उलमा ने लिखा है कि हजरत मूसा 30 रातों का, 30 रातों के साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे रखने भी शुरू कर दिए और 30 रातें पूरे, यानी 30 रातें थीं और 30 दिन पूरे रोजे रखे। अब जब 30वां रोजा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में वादा के मुताबिक हाजिर हुए, तो जो रोजे से अल्लाह का मतलब था वो रोजे की खुशबू, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जो रोजेदार के महदे से एक बदबू निकलती है वो आपकी नहीं है, लिहाजा आप जो है वो 10 रातें और रोजा रख के जो है वो आ जाओ। अब ये 10 रातें दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आए। अब एक रवायत, यानी बाद हजरात ने बाद तफसीरों में यह भी लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 30वां रोजा था तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक किया और मिसवाक करने की वजह से जो महदे के अंदर एक बदबू आती थी वो बदबू खत्म हो गई।
تو اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، وہ جو روزے کے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ تو مجھے مسک کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے آپ 10 روزے جو ہے وہ اور رکھیں۔ لیکن یہ روایات نقل کی جاتی ہے، پہلی تو بات ہے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی کتب میں اس کی صحیح، یعنی بعض کتب والے نے اس روایت کو لیا ہے لیکن اس کی سند کے اندر جو ہے وہ پوری سند نہیں ہے، سند کے اندر جو ہے وہ ضعف ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس روایت کو نقل کر کے تو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ روزے دار کو حالت روزے میں مسواک کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک کر دیا تھا تو اللہ نے دوبارہ روزہ رکھنے کا کہا کہ اب بغیر مسواک جو ہے وہ کیے میرے پاس آنا۔ تو میں نے بتایا پہلے تو اس روایت کی اصل ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مان بھی دیا جائے اس روایت کو تو اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت موسویہ میں روزے دار کے لیے مسواک کرنا جائز نہ ہو، یا شریعت موسویہ میں جائز ہو، خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممانعت آئی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ان جو ہے وہ دنوں میں مسواک نہیں کرنا، تو چاہے شریعت موسویہ کے اندر ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہو، یہ شرائع سابقہ ہیں اور شرائع سابقہ کے احکام ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ قرآن میں بیان کر دے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان کر دے کہ سابقہ شریعتوں کا حکم قرآن میں آ گیا، بعد قرآن میں موجود ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ یہ کام بھی ہے، تو پھر تو ہمارے اوپر لازم ہیں۔ لیکن اگر سابقہ شریعتوں کے احکام نہ قرآن نے بیان کیے ہیں نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں تو وہ احکام ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اس لیے ہماری شریعت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر مسواک کرنا حالت روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں، مسواک ایک سنت ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کی معنی جو ٹو پیس ہے یا یہ چیزیں ہیں یہ مکروہ ہیں، لیکن مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، روزہ چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، تمام روزوں کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کی جا سکتی ہے۔ جی تو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ۔ اچھا، اس سابقہ اوپر والے جملے میں 40 راتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ان 40 راتوں کے اندر بھی بڑی خصوصیت ہے، 40 راتوں کی عبادت کے اندر بھی۔ آپ نے روایات کے اندر پڑھے اور سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ 2 پروانے دیتا ہے، ایک جو ہے وہ نفاق کے برات کا کہ وہ اس کو اللہ جو ہے وہ نفاق سے بری کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک بعض روایتوں میں ہے وہ جنت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیتے ہیں، اور بعد میں دوسرا بھی آتا ہے۔ تو بہرحال آپ یعنی ان 10 راتوں کی بڑی خصوصیت ہے، اور خود ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جو آدمی 10 راتوں تک پابندی سے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قلوب کے اندر جو ہے وہ ہدایت کے چشمے اور رحمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ 10 راتوں کی جو عبادت ہے، 40 راتوں کی جو عبادت ہے، تو اس کے اندر یہ خاصیت جو ہے وہ موجود ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرمائی حدیث کے اندر، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ تو وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ رب العزت نے یہ 30 اور 40 راتوں کا، تو اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ کو بھی یہ مطلوب ہے کام کے اندر تدریج،
یعنی آہستہ آہستہ لوگوں کو کام کی عادت ڈالنا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے بنانے کے اندر 6 دنوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا. حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انما، کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتی ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کن کہے چیز ہو جائے، اور اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر کن کے بھی جو ہے وہ تمام چیزوں کو بنا سکتا ہے. یہ 6 دن کا جو ذکر آیا، یہ اصل میں اللہ رب العزت کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہر کام کے اندر تدریج بہتر ہے، ہر کام کے اندر جو ہے وہ آہستگی بہتر ہے، ہر کام کے اندر جو ہے وہ تدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرنا جو ہے اس کو بہتر ہے. یک دم کرنے کے اندر جو ہے وہ کام کے اندر غلطی ہو جاتی ہیں. یہ تو پہلا جملہ ہے. اگلے جملے کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جانے لگے تو بنی اسرائیل کا خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنایا. تو پتہ چلا کہ جو بھی آدمی کسی بھی قبیلے کا سربراہ ہے یا کسی محکمے کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے، جو بھی عہدہ اس کے پاس ہے، جب وہ جانے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنا قائم مقام چھوڑ کے جائے، اپنا قائم مقام چھوڑ کے جائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں گئے تو آپ سے بھی ثابت ہے کہ آپ بھی مدینے کے اندر اپنا نیب چھوڑ کے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیب بنایا، اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا، اور ایک مرتبہ حضرت قصاد کو بنایا. یعنی متعدد ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دنوں کے لیے مدینہ سے جاتے تھے تو اپنا کوئی نہ کوئی نیب بنا کے جاتے تھے. تو پتہ چلا کہ آدمی جہاں بھی جس چیز کا بھی کوئی سربراہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنا نیب اور قائم مقام جو ہے وہ چھوڑ کے جائے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چھوڑا اور آگے فرمایا وَأَصْلِحْ. یہاں قرآن نے آگے ذکر نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ موسیٰ نے کہا کہ اصلاح کرو. اب کس کی اصلاح کرنی ہے؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کو عام رکھا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ اپنی بھی اصلاح کر اور میری اس امت کی بنی اسرائیلیوں کی بھی اصلاح کر. تو یہ دونوں پہلو موجود تھے، اس لیے قرآن نے صرف اس کو عام چھوڑ دیا کہ واسطے اصلاح کر، یعنی اپنی بھی اصلاح کر اور اسی طرح جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی بھی اصلاح کر. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور واسطوں کے فساد کرنے والوں کے راستے پہ مت چل. تو حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط راستے کی پیروی کریں گے. وہ تو آتی ہی لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کے لیے جو ہے وہ لانے کے لیے ہیں. تو جائے کہ وہ خود غلط راستے کی اتباع کرے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت ہارون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون کو یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح فسادیوں کے طرف کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی مت کرنا. فسادی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں اور ظالم تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ اے میرے بھائی، آپ کو نیب بنایا ہے، لہذا جب کبھی بھی دو گروہوں کا آپس میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ فسادی قوم کی، فسادی لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. آپ ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ آپ مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے. آپ جب چلے گئے، پیچھے سامری نے جو کارتوت کیا، وہ سامری نے بچڑا بنا دیا وغیرہ، تو اب جو ہے کیا ہوا کہ وہ سب کو جو ہے وہ درم برم ہو گیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے منع بھی کیا، ڈانٹا بھی صحیح، لیکن جب وہ نہ رہے تو الگ تھلگ ہو کر الگ ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی کو داڑھی کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑا، اور حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں کو خوش مت کر، لوگوں کو خوش مت کر. میں نے آپ کی عدمی موجودگی میں اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی کہ آپ کہتے کہ میری قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا، اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ جو مخالف تھے یہ زیادہ تھے، اگر میں جنگ کرتا تو یہ نقصان ہوتا.
تو آپ واپسی میں آ کر بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، تو اس لیے میں نے جنگ نہیں کی، باقی جو کچھ آپ کہہ کے گئے ہو میں نے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ اب اجلت کا یہاں پہ بھی نتیجہ غلط نکلا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا، اللہ نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اب جب 30 راتوں کا اپنی قوم کو کہہ کے گئے تھے کہ میں 30 راتوں تک نہیں آؤں گا، 30 راتوں کے بعد آؤں گا، اب جب 30ویں رات تھی نہیں آئے تو بنی اسرائیل نے اجلت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور کہنے لگے پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہو گئے، کہیں بھول گئے، پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار نہیں کیا، اجلت سے کام کیا، اور اس اجلت کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس بچڑے کی عبادت کے اندر پڑھ کر قوم کے 3 فرقے بن گئے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ جو پڑھا ہے اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جائز حاجات اللہ رب العزت پوری فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، حاضرین میں سے بیمار ہیں، حاضرین سے کہ گھر والے بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو، چاہے وہ ہسپتالوں میں یا گھروں میں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت۔